السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معذرت تھی، کچھ دن بیچ میں گیپ آ گیا۔ گیپ آنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ مصروف تھا اور پھر مسلسل ڈے ڈیوٹی چل رہی تھی، تو ابھی بھی آج بھی ٹریننگ تھی، کل بھی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ایک آف ہے، پھر نارمل شیڈیول ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے ہیں کوشش کرتے رہیں گے۔ بہرحال یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک ہفتہ بھی گیپ آتا ہے تو مجھے آن لائن میسیجز بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں کہ جی کیا ہوا، کلاس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ خوشی ہوتی ہے کہ لوگ کنیکٹڈ ہیں۔ تو ایک ہی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ہاں جی، کہاں کیا ہے جی؟ پہلے کان الناس امتن واحدتن، دیکھیں آ رہا ہے، اس میں آ رہا ہے نا؟ صحیح ہے۔ کان الناس امتن واحدتن، ہاں جی چلیں، نہیں کیمرے میں نظر آ رہا ہے کہ آئے؟ ہاں جی بس ٹھیک ہے، وہ اسکوئر کو چھوڑیں، کیمرے میں دیکھنا ہے۔ اچھا جی، کان الناس امتن واحدتن، کانا کس لیے ہوتا ہے جی؟ ماضی کے لیے، ماضی بعید کے لیے، دور کی بات، کہ وہ تھا۔ کانا واحد مذکر غائب، وہ تھا۔ اب دیکھیں الناسو حالت رفع میں ہے تو یہ اسم کانا ہو گیا، کان الناسو لوگ تھے۔ اچھا، جو اس کا خبر ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے، تو لوگ کیا تھے؟ یہ مرکب توصیفی کی صورت میں ہے۔ لوگ کیا تھے؟ امتن واحدتن، کیا جی؟ لوگ کیا تھے؟ ایک امت تھے۔ تو جو نوح علیہ السلام تک یہ امت، یہ انسانوں کا جو کچھ، امت کا مطلب ہوتا جماعت۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں چیک کیجئے گا، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امم لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہاں وہ پرندوں کے بارے میں ہے۔ غور کرنا آپ کا کام ہے، میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دے دی ہے۔ تو امت کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت، ایک گروہ۔ تو ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ ہم دین اسلام کے نام پہ ایک جماعت ہیں، اس لیے ہم امت کہلاتے ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا ایک اپنا مخصوص گروہ ہے۔ تو عربی میں عام طور پہ جو امت ہے وہ، اس کا عام مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ جماعت، ایک گروہ، جماعت، بڑی جماعت، کسی ایک چیز کی بنیاد پہ۔ تو شریعت میں امت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہمیں بولا جاتا ہے، جیسے امت موسیٰ علیہ السلام، امت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام۔ بہرحال تو کان الناس امتن واحدتن، نوح علیہ السلام تک لوگ کیا تھے؟ ایک امت پر تھے، کہ وہ ایک جماعت تھی، بیچ میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ بس اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن پھر دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو اس کا مطلب بگاڑ آ گیا، تو پھر نبی کی ضرورت پڑ گئی۔ آگے کیا ہے؟ ہاں جی دیکھیں، فبعث اللہ النبیین، النبیین الف نام کے ساتھ ہے نا؟ نہیں، ال ہے نا، تو وہی نا، ال ہے۔ النبیین مبشرین و منذرین، یہاں تک۔ اچھا دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے فرما دیا کان الناسو، لوگ تھے، ایک امت تھے۔ اب کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ بعث اللہ النبیین، با عین سا مادہ باب فتح، بعث یبعث، اس کا دو مطلب لیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے بھیجنا کسی کو، کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے۔
دوسرا مقصد اس کا اٹھانا بھی ہوتا ہے، دوسرا مقصد اٹھانا، جیسے یوم یبعثہم اللہ، اس دن پہ کیا ہوگا، یبعث، اللہ اٹھائے گا، ہم ان کو جو قبروں میں ہوں گے، یوم یبعثہم اللہ۔ سو یہاں پہ اللہ حالت رفع میں اللہ کا نام، تو یہ کیا ہو گیا، فاعل ہو گیا۔ بعث اللہ، اللہ نے بھیجا، کنہیں بھیجا، نبیون سے جمع مذکر سالم، نبیون سے حالت نصب نبیین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اچھا کس طرح بھیجا، اب یہ اس کا حال ہے، یہ تو مفعول ہو گیا نا، اب یہ اس کا حال ہے کہ کس حال میں بھیجا، کیا تھا، مبشرن، خوشخبری دینے والا، اس سے جمع مذکر سالم مبشرون اور حالت نصب مبشرین، فبعث اللہ النبیین مبشرین، خوشخبری سنانے والے۔ واو اور دوسری کیا حالت ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، صرف ایک کام نہیں ہے۔ منذرین، منذرن، ڈرانے والا، اس سے جمع مذکر سالم وہ منذرین، اور ڈرانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجی اللہ نے۔ آگے کیا ہے جی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ اچھا جی آگے مزید، فبعث اللہ، اب یہ استئنافیہ جملہ ہے، یعنی یہاں سے پھر اگلی بات شروع ہوئی ہے، یہ اب واو ہے عطف کا بعث کے ساتھ، کہ بھیجا اور کیا، وَأَنزَلَ، انزل ینزل کئی بار آ چکا باب فعال، انزل فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس نے بھیجا، تو وہ فاعل کون ہے اس میں، ہوا، اور وہ کون ہے، اللہ۔ بعث اللہ وانزل، اللہ نے بھیجا اور اتارا، کیا اتارا، معہم، ما حرف جر ساتھ، معہم، ان سب کے ساتھ، مفعول کیا، الکتابہ حالت نصب میں۔ تو یہاں ساتھ سے مراد، اب یہاں سے نا بھی آپ لے کر بھی آئیں گا کوئی چیز تو ماں کے ساتھ ہوگا، جی تو سیارہ تھی، میں آیا گاڑی کے ساتھ، گاڑی لے کر، تو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ نے انہیں کتاب دے کر بھیجا، ان کے ذریعے کتاب بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو ان کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب کو اتارا، بالحق کی۔ اب وہ کتاب اتارنے کی کیفیت کیا ہے، حق کے ساتھ، یعنی وہ سچی کتاب ہے، جو بھی اللہ نے انبیاء کو دی ہیں وہ سچی کتابیں ہیں، حق بیان کرتی ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ آگے کیا ہے جی، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بھی مبعوث فرما دیا، پھر ان کی کیفیت بتا دی کہ انبیاء کرنے کے آتے ہیں، پھر انبیاء کے ساتھ کیا اتارا اور کیوں، کس صورت میں اتارا، اب وہ کیوں اتارا گیا، وہ کتاب کیوں اتاری گئی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، ہاں جی، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اب دیکھیں جوڑ کیسے جوڑ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کو بھیجا مبشر و نذیر بنا کر، پھر ان کو کتاب دی حق کے ساتھ، کیوں دی، تاکہ لام تعلیل، وجہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ حکم یحکم باب نون پہ، فیصلہ کرنا، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، لام تعلیل اس کو نصب کر دیا، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، تاکہ وہ فیصلہ کرے، کون، جو بھی نبی جس امت پر آئے گا۔ اچھا لیحکم کہاں فیصلہ کرے، بین الناس، بین حرف جر لوگوں کے درمیان، فی حرف جر ما موصولہ، فی ما اس جو میں، اس جو کے بارے میں جو سارا جھگڑا پیدا ہو، فی ما اختلفوا، اختلف یختلف، اختلاف پیدا ہو جانا، آپس میں مختلف رائے قائم ہو جانا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فی ما اختلفوا جس میں وہ اختلاف کر گئے، فی ہی، اچھا فی مختلف فی ہی، اب یہ ہا کدھر گیا، ہاں جی نہیں، یہ اس اختلاف کی طرف گیا،
وہ جو ان کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ اب آپ شروع سے دیکھیں، غور کریں، یہ لوگ جو کیا تھے، ایک امت ہوا کرتے تھے۔ فبعث اللہ، کیوں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، امت ٹوٹ گئی۔ اس سے خبر یہ مل رہی ہے کہ یعنی آپ کہتے ہیں تم بہت محنتی تھے، تو دوسرا جواب کیا ہے؟ اب نہیں ہو۔ تم اچھے ہوا کرتے تھے، اس کا مطلب اب اچھے نہیں ہو۔ اب تم بہت اچھے ہو، اس کا مطلب پہلے کچھ گڑبڑ تھی۔ تو یہ وہ میسج دے رہا ہے کہ اس کا مطلب کچھ غلط ہوا ہے۔ پھر کیا اللہ نے نتیجہ بتایا کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ انبیاء کو بھیجا، پھر ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ۔ لوگ اختلاف میں پڑ چکے تھے، کیوں کتاب بھیجی؟ تاکہ وہ کتاب کے ذریعے وہ لوگوں کا جو اختلاف ہوا لیحکم بین الناس، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں کون حق پر ہے کون غلط ہے۔ اچھا، کون؟ فی ما، وہی الناس، فی مختلف فیہ، جس بات میں وہ اختلاف کر چکے تھے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اچھا جی، وما عطف مختلفہ۔ اب دیکھیں یہ ما اور الا آ رہا ہے نا، یہ الا بیسیکلی بتا رہا ہے یہ ما نفی والا ہے۔ ما اختلف فیہ الا، نہیں اس کے سوائے۔ اختلف واحد مذکر غائب کا صیغہ ماضی، کہ اختلف اس نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، وما اختلف فیہ اس میں اس نے اختلاف نہیں کیا، اس میں اس نے اختلاف نہیں کیا، الا سوائے اس کے کہ الذین جمع مذکر اسم موصول، وہ لوگ، اوتوہ، دیکھیں آتا یؤتی دینا، آتا اس نے دیا، اوتیا اسے دیا گیا، اوتو جمع کا انہیں دیا گیا، جمع مذکر ماضی مجہول غائب، انہیں دیا گیا، اس کا فاعل ہم۔ الذین اوتو، وہ لوگ جنہیں دیا گیا، کیا دیا گیا؟ ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ کتاب ہے، یہ بھی کتاب ہے۔ وما اختلف فیہ، وہ جو کتاب آئی بالحق کی، اس میں اختلاف نہیں کیا سوائے ان لوگوں کے جن پر وہ دی گئی، کہ انہوں نے اس میں بیسیکلی کیا، انہوں نے اس میں اس کتاب میں بھی اختلاف کر لیا۔ اچھا، اختلاف کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ اختلاف بھی کر لیا باوجود اس کے کہ من حرف جر بن بعدی، بعد اس کے کہ ما موصولہ، جاءت واحد مؤنث ماضی فعل ماضی، جاءتہم یہ اس کا فاعل، جاءت البینات، بعد اس کے کہ ہم مفعول، ان کے پاس واضح دلائل آ گئے۔ یعنی کتاب تو اللہ نے نازل فرمائی، انبیاء بھی نازل فرما دیے، ساتھ اس کے معجزات بھی دیے، سب کچھ آیات واضح ہو چکی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ آگے کیا ہے جی؟ ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اختلاف کیوں کیا انہوں نے، یہ ربط جو ہے نا، وہ اختلاف کیوں کیا، وہ اختلاف کرنے کی حالت کیا تھی؟ بغین بینہم، بغین بینہم، تو وہ پھر تجوید کا قاعدہ بغیم بینہم۔ بغیون کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، ڈھٹائی، ضد، نہیں بغاوت نہیں، اس کا مطلب ہے بیسیکلی اس کا مطلب ہے ڈھیٹ ہو جانا۔ دیکھیں باغی تو وہ وغیرہ جو نکل گیا، ادھر یہ ہے کہ ضد پکڑ لینا کسی بات پہ کہ بھئی میں نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسے قریش نے کیا تھا کہ قرآن بھی آ چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے، معجزات دے دیے گئے، اس کے باوجود وہ کیا ہو گیا؟ ڈھیٹ بن گئے۔ مانتے تھے قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، بس ڈھٹائی پہ آ گئے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ تو اب یہاں دیکھیں ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اب ادھر سے شروع کریں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. اب آپ اس کو ملائیں, بغیا بینہم, بغیا حالت ہے ان کی, بینہم کیا ہوگا, آپس میں, یعنی آپس میں ضد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے اس کتاب کو جو دی گئی اس میں بھی اختلاف کر لیا, مانا ہی نہیں اس کو, کچھ نے مان لیا کچھ نے نہیں مانا. آگے کیا ہے جی, فہد اللہ, فہد اللہ کیا مطلب ہوگا اس کا, ہدا یہدی ہدایت دینا, حد اللہ, اللہ اس فاعل کے طور پہ, حد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی, کس کو دی, الذین آمنوا, اچھا اللہ نے ہدایت کی نہیں دی, فہد اللہ الذین آمنوا, اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے, فعل ماضی جمع مذکر غائب, لما لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. اچھا یہ اب آیت کیا ہے, مسلمان مومنین کے بارے میں ہے. سو اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو, آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب, ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لام حرف جر اور ما جو موصول, لما اس جو کے لیے, اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس جو کے لیے, اختلافو جمع مذکر غائب فعل ماضی, انہوں نے اختلاف کیا. سو جنہوں نے اختلاف کیا, فیہ اس میں, اب ہاں کدھر جا رہا ہے, کتاب کی طرف, فیہ اس میں اختلاف کیا, کیسے اختلاف کیا, من الحق کی, حق کے ذریعے, یعنی بِإِذْنِهِ اللہ کے حکم سے, اس کے حکم سے. اچھا یہ آیت کو اب تھوڑا غور کریں, اس میں بیسیکلی پہلے اس کا مفہوم تاکہ ہم اس بات کو اس طرح سمجھ سکیں, اس میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کو ہدایت دی ہے کہ مومنین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے نا, آپس میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا, لیکن وہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے, وہ اختلاف کی بنیاد حق ہے. جیسے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, ان کا آپس میں اختلاف حق کی بنیاد پر تھا, دونوں فریق اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے کہ ہم درست بات پر ہیں, تو اللہ نے ان کو ہدایت دی, اللہ نے ان کو ان کی رہنمائی فرمائی, کس طرح, اپنے حکم سے, اپنے اجازت سے, یعنی اللہ نے بیسیکلی پھر ان کی رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ باقی مزید اس کی تھوڑی سی تفصیل تفسیر میں آ جائے گی. ہاں جی آگے کیا جی, ہاں جی, واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ یہدی, ہدا یہدی ہدایت دینا, یہدی فعل مضارع واحد مذکر غائب, اور اللہ ہدایت دیتا ہے, من جس کو, یشاؤ وہ چاہتا ہے, ہوا اس کا فاعل, تو وہ اللہ کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے, کہاں, الی حرف جر, صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف, سیدھے راستے کی طرف. جو آن لائن سننے والے ہیں ان لوگوں سے یہی ایک دوبارہ سے ایک درخواست ہے کہ آپ بھی اس میں سب شامل ہیں کہ یہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ مختصر نوعیت پہ ہے. اگر آپ اسے علماء یا مفتیان کرام کے محنت سے دیکھیں گے تو وہ بہت تفصیلی ہوتی ہے, تو وہ پھر ہمارا اپنا شوق ہے کہ ہم ایک ایک لفظ کو پکڑ لیں اور وہ اسم الفاعل ہے, اسم المفعول ہے, وہ پھر اس کے ڈیپ میننگ, اس کی گرامیٹیکل انالیسس بہت طریقے سے کی جا سکتی ہے. ہم صرف سمپلسٹ وے میں کر رہے ہیں کیونکہ ہم صرف قرآن کو سمجھ رہے ہیں, اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنے مقصد میں. تو جو مزید ڈیٹیل ہے وہ کتابوں میں اویلیبل ہے, جس کو شوق ہو مزید ڈیپ جانے کا تو یہ تو ایک سمندر ہے, تو اس میں تو جتنا چلتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا, یہ کم نہیں ہونے والا, وہ پھر ہمارے شوق کے اوپر منحصر ہے. کیونکہ کبھی بھی جو الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, اس کام کو آپ علماء یا مفتیان کرام سے کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ان کا کام بہت بہت ہائی لیول کا ہوتا ہے.
بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے. اور جیسے میرے استاد عامر سہیل صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کے لیکچرز دیکھیں تو وہ ایک ایک آیت 30-30 منٹ پر ہوتی ہے. اٹس مین وہ بہت ڈیٹیل سے کروا رہے ہیں اسے. تو اگر آپ کو شوق زیادہ ڈیٹیل کا ہے تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. اور بھی ڈیفرنٹ علماء ہیں, کتابیں ہیں, آپ مزید تفصیل میں جا سکتے ہیں. البتہ جہاں آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, میری رہنمائی ضرور کریں. میں بھی ایک انسان ہوں, طالب علم ہوں, اور اپنی کوشش میں مصروف ہوں. غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے یقینی طور پہ. علم تو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تھا, بعد میں تو سب ناقص ہے. تو تفسیر ابن کثیر, کتنے منٹ رہ گئے جی؟ 8 رہ گئے, بس ہو جائے گی انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 213. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کے بعد اختلاف بغاوت و ضلالت کی دلیل ہے. اچھا, یہاں ایک اور آن لائن دوستوں سے درخواست ہے کہ اس آیت کے بعد تفسیر ضرور سنا کریں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آیت کا ترجمہ بناتے ہوئے ہم سے کوئی غلط فہمی, یعنی مجھ سے ایکسپلینیشن میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو, تو وہ اس تفسیر سننے کے دوران دور ہو سکتی ہے, وہیں پہ ہی کریکشن ہو سکتی ہے. جیسا کہ پہلے ہمارا تجربہ ہوا بھی ہے 1-2 بار کہ ایسا ہوا کہ ہم نے ترجمہ جیسے اس کا کیا اور تفسیر دیکھی تو تھوڑا سا اس میں مختلف ہو گیا. اچھا جی, امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں. ان میں سب لوگ شریعت حق کے مطابق عمل پیرا تھے, لیکن بعد میں یہ لوگ اختلاف میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنانے اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. امام ابن جریر نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرات کے مطابق یہ آیت اس طرح ہے, کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس کا قرات کیا کرتے تھے تو وہ یہاں پہ فاختلفوا بھی پڑھتے تھے. یہ ان کا بتانے کا مقصد ہے. اچھا, یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ بعض دفعہ صحابہ کے کچھ الفاظ ملتے ہیں ایڈیشن میں, کچھ قرات کے ڈفرنس میں, لیکن ایک بات یاد رہے کہ جو قرآن جمع کیا گیا تھا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ گواہیوں پر کیا گیا تھا. ایک ایک آیت کی 2 گواہیاں ہوتی تھیں, کئیوں کو سنایا جاتا تھا, پھر اس کے بعد اس کو جمع کیا گیا. تو یہ روایات آئی ہیں کہ ایک صحابی اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے, تو وہ روایت کا بھی ہے اختلاف پایا جاتا ہے, اور اس کے اندر پھر پڑھنے کی جو جیسے قرات کے انداز ہیں ان کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو ہم اس میں نہیں جا رہے, صاف ظاہر ہے کہ یہ علماء نے ان کے اوپر کام پورا اپنا کیا ہوا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بھی اس آیت کی اس طرح قرات فرماتے تھے, کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے معمر کے حوالے سے حضرت قتادہ سے روایت کیا, کان الناس امۃ واحدۃ کے معنی ہیں یہ سب لوگ ہدایت پر تھے. فبعث اللہ النبیین, تو اللہ نے پیغمبر بھیجے. سب سے پہلے جس پیغمبر کو مبعوث فرمایا وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام. تو اچھا, ویسے ہم حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی, کہہ سکتے ہیں. آپ کسی بھی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں, اور بہت سے علماء کہتے بھی ہیں. ہمارے ملک میں نہیں کہا جاتا. یہاں میں نے کئی علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا, اس کے بعد پھر میں نے پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ وہی چیز ہی ہے. علیہ السلام ہم مختصر کے لیے وہی ہے نا, علیہ السلام آپ پر سلامتی ہو, اور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء پہ تو برکتیں اللہ کی نازل ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, وہ آل ہی کا اضافہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی آل تو اب تا قیامت آ رہی ہے نا, تو ان کی آل کا کیا سلسلہ ہے, رک گیا نہیں رکا, اللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرق ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں سے فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ, تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت ہے, ہم اگرچہ آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے, جنت میں ہم دوسرے لوگوں سے پہلے داخل ہوں گے. گو انہیں کتاب ہم سے پہلے ملی اور ہمیں ان کے بعد ملی. انہوں نے جس امر حق میں اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اس کی راہ دکھا دی. مثلا اس دن میں انہوں نے اختلاف کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت فرما دی. چنانچہ لوگ اس دن جمعے کے حوالے سے ہم سے پیچھے رہ گئے. اس کے بعد کا دن ہفتہ یہودیوں کا دن ہے, اور اس کے بعد والا دن اتوار کا دن ہے. تو یعنی وہ جب دن چن رہے تھے تو انہوں نے آپس میں اختلاف کر کے مختلف دن چنے, تو مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن بچ گیا. وہ آگے روایت آئے گی بھی کہ وہ اختلاف کیسے تھا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ. زید بن اسلم اس سے فرماتے ہیں
کہ لوگوں نے جمعے کے دن کے بارے میں اختلاف کیا تو یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار کے دن کو، مگر اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن کی اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح لوگوں نے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا تو عیسائیوں نے مشرق کو اور یہودیوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح لوگ نماز کے بارے میں اختلاف کیا، لوگوں نے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنی نماز میں رکوع تو کرتے مگر سجدہ نہیں کرتے تھے، کچھ سجدہ کرتے مگر رکوع نہیں کرتے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھتے باتیں بھی کرتے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اسی طرح لوگوں نے روزے کے بارے میں اختلاف کیا، کچھ لوگ دن کے صرف کچھ حصے کا روزہ رکھتے تھے اور کچھ لوگ کھانے پینے کی تمام نہیں بلکہ صرف کچھ چیزوں سے روزہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحیح روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اسی طرح لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہودیوں نے کہا کہ وہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفا مسلمن کہ سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کے ہو رہنے والے اور اس کے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ صحیح موقف اختیار کرنے کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی۔ اسی طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا، یہودیوں نے آپ کی تکذیب کی، عیسائیوں نے بھی آپ کو معبود اور اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے روح اور اپنا کلمہ قرار دیا اور آپ کے بارے میں صحیح موقف کو اختیار کرنے کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی۔ بِإِذْنِهِ ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم عطا فرما کر اور اپنی طرف سے ہدایت سے نواز کر یہ راہ دکھائی۔ یہ امام ابن جریر کا قول ہے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے، اور اس سلسلے میں صرف اور صرف اسی کا حکم اور اس کی دلیل کارگر ثابت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرائیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والے، پوشیدہ اور علانیہ کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرما دے، اور حق کے بارے میں جو اختلاف دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اپنے فضل سے میری رہنمائی فرما، بے شک تو ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، آمین۔ یہ ایک دعائے معصور میں ان الفاظ میں آئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل میں ہمارے لیے التباس پیدا نہ فرما، کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اور ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں کا امام بنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔